ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ۔ سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملاقاتیں کر رہی ہے آپ کے اتحادیوں کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے اتحادی ہیں اور مل رہے ہیں جا کے آصف زرداری کو، اس پر تحریک انصاف کو کوئی تشویش ہے؟ تھینک یو اسد، ہمیں بالکل کوئی تشویش نہیں ہے۔ ہمارے الائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی چینج ہوگی۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، ایک تو یہ کہ ہماری پارٹی کو اس بات کا پتہ تھا، گورنمنٹ اس بات کو جانتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ جب پرویز الہی صاحب بیمار تھے تو پیپلز پارٹی سے بھی لوگ وہاں پہ ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو وہ بھی جانا چاہتے تھے، کاف لیگ کے لوگ بھی۔ تو اینی ہاؤ زرداری صاحب نے ان کو یہ فرما دیا تھا کہ آپ سندھ نہ آئیں، بلکہ آپ ادھر ہی، جب ہم لاہور آئیں گے تو آپ ہم سے ملاقات کریں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کی سیاسی لوگوں کی بیٹھک کو میرا خیال میں قدغن کی نظر سے یا کانسپریسی تھیوری کی اینک سے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر کوئی اپنے سیاسی اس میں اٹھک بیٹھک میں، ملاقاتوں میں آزاد ہے، کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ میرا خیال میں کانسپریسی تھیوریز میں اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا وہ بالکل جو ہے وہ مفروضوں پر مبنی نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ پر ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ جی الیکٹرانک ووٹنگ پر تو میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ جو خبروں جو رپورٹ ہوئی ہیں، جو سورسز سے چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اور آج کے اخبارات میں شائع بھی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے لیے کوئی انتخابی اتحاد بنانے کی شاید بات ہو رہی ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور چودھری پرویز الہی صاحب مل کر اس فارمولے پر کوئی بات کر رہے ہیں۔ سورسز سے یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، آپ کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے علم میں یہ بات ہے، اور کیا اس پر بھی آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے؟ اچھا، میں نے اسد سیدھی بات ہے کہ الیکشن کا کوئی فارمولہ ہوتا نہیں ہے۔ الیکشن جو ہے اپنے زور بازو پہ، اپنے آئیڈیالوجی پہ اور اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کے اوپر اور پریزنس کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کی پہلی حکومت ہے جس میں ہمارا فٹ پرنٹ اور پریزنس بہت زیادہ ہے اپنے حلقوں میں۔ خود میں ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑ کے آئی ہوں، میرے ورکر حیران ہوتے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے اور منسٹر ہونے کے باوجود جو ہے یہ اتنا سارا ٹائم اپنے حلقوں کو دیتی ہے، اور ظاہری بات ہے میں اس نارمس کو، اسٹیٹس کو میں اس کو توڑنا چاہتی ہوں، اور وہ یہی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی جو عوام نے آپ کو عزت دی ہو، آپ نے اپنے حلقوں میں رہنا ہوتا ہے۔ تو کانسپریسی تھیوریز تو پاکستان میں بہت زیادہ بنتی ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ ہم جب 2023 کا الیکشن لڑنے جائیں گے، ہم انصاف صحت کارڈ کے اوپر جو پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت دے رہی ہے، ورنہ تو لوگ ڈسپلن کی گولے کے لیے تڑپتے تھے، ہم کامیاب جوان پروگرام کے تحت لڑیں گے۔ ہم ملٹری سونامی پہ کہ کس طرح ہم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ہم اس پہ لڑیں گے۔ ہم احساس پروگرام پہ لڑیں گے جو 260 بلین ہم بیواؤں کی، خواتین کی، ناداروں کی ہم کفالت کریں۔ ہم عوام کے پاس جب جائیں گے تو ہمارے پاس تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈیمز کے اوپر جائیں گے کہ جو پہلی حکومت ہے جس نے 1963 کے بعد پہلی دفعہ پاکستان یہ بتائیے زرداری صاحب، یہ بالکل صحیح ہے، آپ کا فارمولہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ پچھلی مرتبہ بھی گئے تھے، تو آپ نے پہلے سے اپنے الائز کا تعین کیا تھا، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ کا، یعنی مسلم لیگ قاف کا، اور آپ ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے تھے اور آپ نے وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا۔ آپ کو امید ہے کہ اس مرتبہ جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نمبر ایک، اور نمبر دو، کیا چودھری پرویز الہی صاحب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلی مرتبہ بھی آپ ہی کے ساتھ اتحاد بنا کر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اصل جو سیاست ہے نا، اس میں ہر روز ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں، انسان کو اپنی پارٹی کے آئیڈیالوجی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کاف لیگ کیا سوچتی ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کیا سوچتی ہے، میں ان کے بہاف پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی ہوں۔ مجھے اپنی پارٹی کے آئیڈیالوجی کا پتہ، اور مجھے اپنی پارٹی کے آئیڈیالوجی کا یہ پتہ ہے کہ سینٹر آف جو وہ ہیں لیڈرشپ ہیں، جو آئیڈیالوجی ہے، جنہوں نے ہم جیسے 100 کے قریب جو ہے ینگ لیڈرز کریٹ کیے، برانڈز ہیں ہم پرائم منسٹر عمران خان کا، ہمارے نام سے آپ بلے کا نشان ہٹا دے تو ہم تو اسٹیٹس کو سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ آخری سوال اس ضمن میں، پھر میں آگے چلتا ہوں، کیبنٹ کے منسٹرز بنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کیا تحریک انصاف نے یہ کیلکولیٹ اور ایویلویٹ کیا ہے، کیا یہ ایویلویٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ان کو اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں رہی، صرف بلے کا نشان اگلی حکومت بنا سکتا ہے؟ وہ الیکٹیبلز جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آئے تھے، جو 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے الیکشن آپ کی پارٹی کو جنہوں نے جوائن کیا تھا، ان کی ضرورت نہیں رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، یہ آپ نے کیلکولیٹ اور ایویلویٹ کر لیا ہے؟
دیکھیے ہمیں تجربہ ہے، اب ہم حکومت میں ہیں، ہم نے KPK میں بھی جو پچھلی دفعہ حکومت بنائی تو ہم الائز کے سہارے چلے تھے، ہماری پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ ہم کلین سویپ کر کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے. ابھی بھی ہم نے بہت بیٹر پرفارم کیا ہے. ہم جب 2023 کے الیکشن میں جائیں گے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارا ٹکٹ، ہمارا ووٹ پرائم منسٹر عمران خان کا ہے، اور اگر ہمارے الائز اور دنیا میں جو اکیڈیمیا ہے وہ انٹرنیشنل انٹرسٹ میں اور ریجن کے انٹرسٹ میں اور پاکستان کے انٹرسٹ میں وہ کمپیریزنز جب کرتے تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں ہے، اس کے جیسا سچا بہادر لیڈر نہیں ہے، اور جس کا صرف انٹرسٹ ہے اور وہ پاکستان ہے، جو کہہ سکتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، میں صرف پاکستان کے لیے ہی سوچوں گا، میں اپنے ہوائی اڈے کسی کو گروے رکھنے نہیں دوں گا، میں کسی کو اجرتی قاتل ہم نہیں بنیں گے، ہم پاکستان کے مفاد میں اپنے فارن پالیسی بنائیں گے اور ہم پاکستان کے عوام کے لیے کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بڑے ایک جو فلکچویٹنگ ووٹ ہوتا ہے، جو بڑا سیریس ہوتا ہے، جو چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جب 2023 بھی آئے گا تو وہ یہ واحد کلین حکومت ہوگی جس کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے، آپ نے کرپشن کی بات کر دی، کوئی فیک اکاؤنٹس نہیں ہوں گے، آپ نے کرپشن کی بات کی، لیکن کرپشن فری کرنے کا وعدہ بھی آپ نے کیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی خود ہی ذکر کیا کہ اگلے الیکشن میں آپ ملین ٹری سونامی کو لے کر جا رہی ہیں، آپ ڈیمز کو لے کر جا رہے ہیں، آپ اپنی پرفارمنس کو، اکنامک پرفارمنس کو لے کر جائیں گے، لیکن وہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا کہ ہم احتساب کریں گے لوگوں کا اور چوروں سے پیسے نکلوائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے 3 سال کے بعد کیا آپ اس وعدے کو پورا کر پا رہے ہیں؟ میرا سوال یہ اس ضمن میں ہے کیونکہ آج خواجہ آصف صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، جو مسلم لیگ نون کے ایک آخری لیڈر بچے تھے جو ابھی تک اندر تھے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. خواجہ آصف صاحب کا کیس اگر دیکھیں تو 2018 سے انکوائری ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اور خواجہ آصف صاحب پر 6 مہینے سے قید ہیں اور ان پر 6 مہینے میں بھی ریفرنس فائل نہیں ہو سکا اور آج وہ رہا ہو گئے ہیں. تو آپ اپنی احتساب کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسد، اگر آپ نے ریٹریو منی دیکھنی ہے جو ہم لوگوں نے جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں اب جو ہے ہمارے جس طرح کے ادارے ہیں جو واپس ان سے پیسے لیتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کر کے پاکستان کے پیسے کو لوٹا ہوتا ہے، اسپیشلی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر کا، تو اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں 450 بلین کے قریب جو ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے پیسے واپس ہو گئے. ظاہر بات ہے وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ کوئی یہ شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، حمزہ سے، رانا ثناء اللہ سے، احسن اقبال سے، شاہد خاقان عباسی سے، کس سے نکلوائے ہیں پیسے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اسد، وائٹ کالر کرائم جو ہے، ہمارا کام ہے کرپشن کی نشاندہی کرنا، ہمارا کام ہے اس کو نیب کو دینا، نیب کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، کورٹس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ریلی سوری، دیکھیے کورٹس انڈیپینڈنٹ ہے، اگر وہ کسی کو ضمانت دیتی ہے یا واپس پکڑتی ہے، کسی کو سزا دیتی ہے تو ہم اس کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب میں پروسیکیوشن کی بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ جب آپ لوگوں کو پکڑنے میں کردار ادا کرتے ہیں یا کہتے ہیں میں جیل میں ڈالوں گا، تو آپ کی مراد ہوتی ہے پروسیکیوشن، کہ ہم حکومت کے طور پر پروسیکیوشن کریں گے. تو اب جب آپ سمجھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آزاد ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن ویک ہے آپ کی؟ دیکھیں اسد، 3 سالوں میں اگر آپ نیب کے چیئرمین کی اپنی سٹیٹمنٹ پڑھے تو انہوں نے پراپر یہ ان کے ریکارڈ پہ کہ انہوں نے 450 بلین کے قریب ریکوریز کی ہیں، اور اس میں بڑے لوگوں کے نام شامل ہے، پلی بار گینز والوں کے بھی نام شامل ہیں، سندھ میں بڑے لوگوں کے نام شامل ہیں. کوئی ایک نام بتا سکتی ہیں؟ جن لوگوں کے آپ نے مجھے نام گنوائے ہیں، جو ظاہری بات ہے، جی میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں. نہیں، وہ تو آپ ظاہری بات ہے نیب کی اس میں چلے جائیں، جو ان کے نیب کے چیئرمین نے جو سٹیٹمنٹ دی ہیں، آپ کو وہاں سے ریکارڈ مل جائے گا کہ کس کس نے پلی بار گین کیا اور کس کس سے پیسے. کیا نواز شریف کی جائیداد کو جو ہے وہ نیلام نہیں کیا گیا پچھلے دنوں؟ جب یہ ہے نا کہ آخرکار ہم نے قبضہ مافیا سے جو ہے پنجاب کے اندر ہم نے پاکستان کے جو ہے وہ چاہے وہ جنگلات کی زمین تھی، چاہے وہ اوقاف کی زمین تھی، ہم نے وہ چھڑوائے ہیں قبضے. تو اس کا مطلب یہ کہ کنوکشن ریٹ بہتر ہوا ہے، ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا پرفارمنس دے رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کا آپ نے مجھے نام دیا، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے خواجہ آصف ہے، چاہے یہ جو بھی ہیں، جتنا مرضی کسی کو ضمانت مل جائے، ضمانت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس سے فرد جرم ختم ہو گیا. آخر شہباز شریف کو یہ جواب تو دینا پڑے گا نا کہ 1990 میں 27 لاکھ کی شہباز شریف تب جواب دے گا جب ان کا ٹرائل چل رہا ہوگا. کیا آپ کے علم میں ہے کہ مارچ سے لے کر اب تک شہباز شریف کا ٹرائل نہیں چل رہا؟ لاہور میں جو نیب عدالتیں تھی جس میں ان کا ٹرائل چلتا ہے ان پر تالے پڑے ہیں. کیا آپ کے علم ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ججز ٹرانسفر ہوئے تھے اور لاء منسٹری نے دوبارہ ججز کو اپوائنٹ نہیں کیا، جو ریکمنڈیشنز آئی تھیں اس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا؟ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ابھی تک 2 سال میں؟
دیکھیں ظاہری بات ہے اسد، میں کورٹس کے کنوکشن یا کورٹس کی سزاؤں کے بارے میں تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی. کورٹس آزاد ہیں، وہ جب اپنے فیصلے کریں. ہم کسی کو انٹرفیئرنس تو کرتے نہیں، ہم کسی کے لیے فون کرتے ہیں. ہمارے احتساب سب کے لیے برابر ہے، چاہے ہماری پارٹی کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے لیے ہو چاہے کسی کے لیے ہو. میرا صرف آپ کو سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کنوکشن ریٹ بہتر ہو گئی ہے، پیسے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کسی کی ضمانت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے اوپر فرد جرم ختم ہو گئی ہے اور مجرم نہیں ہے. شہباز شریف کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ 27 لاکھ کی ٹوٹل پراپرٹی 1990 میں 2018 میں وہ اربوں ڈالر کے مالک کیسے بن گئے، 7 ارب کی پراپرٹی کیسے نکل آئی، منی ٹریل کیوں نہیں ہے. نواز شریف کو بھی یہی جواب دینا پڑے گا کہ جب وہ علاج کروانے گئے ہیں اسکانڈر اشتہاری ہیں کورٹ میں، وہ واپس کیوں نہیں آتے. اسی طریقے سے اگر خواجہ آصف ہے، اسی طریقے سے خواجہ آصف کو حساب تو دینا پڑے گا نا کہ اگر وہ پاکستان میں فیڈرل منسٹر تھے تو وہ دبئی میں کہیں پر اقامہ ہولڈر ہو کے چپڑاسی کی نوکری کیسے کر رہے تھے. یہ تو ان کو جواب دینا پڑے گا. مریم نواز جتنا مرضی کورٹ کے اوپر پتھراؤ کر لے، ان کو یہ جواب تو صرف ایک آخری بات ہے سر، ان کو یہ جواب تو دینا پڑے گا نا کہ مریم نواز کے پاس لاہور کے اندر 4 موضوعات کے اوپر کس طریقے سے ان کے پاس جو ہے وہ اتنی مہنگی زمین جو ہے وہ زرعی اس کے پاس آ گئی ہے. جواب پوچھو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادارے جو پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہیں، آپ کی حکومت کے ماتحت ہیں، انہوں نے ابھی تک جاتی عمرہ کا جواب جمع نہیں کروایا.